والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور میرے ہم سفر ہم قدم دوستوں، میرے لیے آپ لوگوں کے درمیان یہ چند لمحے ایک سعادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور میں یہاں اپنے مقامی میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس شہر کے پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت ہی محترم دوستوں کو جمع کیا ہے، اور افطار کے ان لمحات میں کافی باتیں ہو گئی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ چند ہی باتیں عرض کروں گا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ بہت ہی توجہ کے ساتھ سن کر پھر اس پر خود ہی کوئی فیصلہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، یہ خود بخود پیدا نہیں ہوئے ہیں، ایک خالق اور ایک مالک نے پیدا کیے ہیں۔ میں پاکستان کے ایک سینیٹر کی حیثیت سے، سینٹ کے ممبر کی حیثیت سے جب سینٹ میں گیا تو پہلے دن میں نے کوشش کی کہ جماعت اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے اس ہاؤس پر اتمام حجت کروں، اور میں نے بہت ہی سادہ الفاظ میں اپنی بات رکھی کہ میرے پیارے بھائیوں، جس رب نے آسمانوں کو اٹھایا ہے، زمین کو فرش بنایا ہے، پہاڑوں کو گاڑ دی ہیں، سورج چاند اور ستاروں کو روشنی بخشی ہے، اور جس رب اور مالک نے پانی کو ٹھنڈک دی ہے، پھولوں کو رنگ اور بو اور خوشبو دی ہے، نمک کو کڑواہٹ دی ہے، شہد کو مٹاس دیا ہے، اور جس رب کے حکم سے ہماری زبان کو قوت گویائی ملی ہے، ہماری آنکھوں کو دیکھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت دماغوں کو ملی ہے، اور ہمارے ہاتھ ہمارے غلام اور ہمارے پاؤں ہمارے کارکن۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے یہی کہا کہ جس خالق اور مالک نے اتنا بڑا آپریشن کیا ہے اور ایسے کائنات تخلیق کیا اور پھر انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو پھر پاکستان کی اس 20 کروڑ انسانوں کو اس چودھری صاحب اور اس خان صاحب اور اس وڈیرے صاحب اور اس نواب صاحب اور اس خانزادے اور شہزادے اور نوابزادے کے حوالے کیے ہیں کہ میں نے تو بس پیدا کیا، اب اس کے لیے نظام بنانا آپ کا کام ہے۔ تمہارے رحم و کرم پر یہ 20 کروڑ مخلوق چھوڑا ہے جو ہر دن رات کو سوتے ہیں اور یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اٹھوں گا یا نہیں، جو دیوار کے پیچھے کوئی چیز کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جس خالق نے ان چاند اور ستاروں کو بھی پیدا کیا اور مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا، تو اس نے ہمیں ایک روڈ میپ دیا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس میں رہنا کہاں ہے، کیسے ہیں۔ یہ بیٹھک ہے مہمانوں کے لیے، یہ ڈائننگ ہال ہے کھانے کے لیے، یہ گھر کے مالک کا کمرہ ہے، اس میں نہ آنا،
اسی طرح اس خالق اور مالک نے اس پوری کائنات میں اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر ہمیں رہنے کا، یہاں زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ اور سلیقہ بھی دیا ہے، اور صرف حکم نہیں دیا ہے کہ ایسا رہو اور ایسا نہ رہو، اس پر عملی مظاہرے کے لیے، ماڈل اور نمونے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے، اور اس نے مکہ میں، مدینہ میں 23 سال پیغمبرانہ زندگی گزار کر ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کیسی ہوگی، مسلمانوں کی تجارت کیسی ہوگی، مسلمانوں کی حکومت کیسی ہوگی، مسلمانوں کا طریقہ جنگ کیا ہوگا، مسلمانوں کا طریقہ امن کیا ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، بیوہ اور مسکین کا کیا حق ہے، والدین کے کیا حقوق ہے، بیویوں کی کیا حقوق ہے۔ انہوں نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، روشنی دی ہے، اور پھر حکم دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اب تمہارے لیے بہترین نمونہ یہی ہے۔ میں نے اپنے تمام کولیگ سے درخواست کی کہ پاکستان کے اس آئین کے مطابق عوام کے ایک منتخب ممبر کے حیثیت سے ہمارا کام یہی ہے کہ اس قرآن کو پاکستان میں ہم کیسے نافذ کریں، ہم نے یہ تدبیر کرنا ہے۔ اور کلی کی تو بات ہے، 68 سال گزر گئی، پرانی بات نہیں ہے۔ تحریک پاکستان کے ورکرز ابھی بھی زندہ ہے، گواہی دے رہے ہیں کہ ماؤں کے سامنے بچے ذبح کیے گئے، اور ماں نے بچے کو اٹھانے کی بجائے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے۔ بہنوں کے سامنے بھائی ذبح کیے گئے، اور بہنوں نے رونے کی بجائے تکبیر کے نعرے بلند کیے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں نے عرض کیا ان جاگیرداروں کے لیے، ان نوابوں کے لیے انہوں نے پاکستان نہیں بنایا تھا، اور وہ اتنے بیوقوف بھی نہیں تھے کہ ہمارے ان لوگوں کے لیے انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا حال قربان کیا، اپنے خاندان قربان کیے۔ ان کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بار نہیں 114 بار وعدہ کیا تھا کہ پاکستان مدینہ منورہ کی طرح ایک اسلامی ریاست ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کوئٹہ میں، سبی میں، چمن میں، کراچی میں پوچھا گیا کہ آپ جس پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اس کا منشور کیا ہوگا؟ اس نے آسان الفاظ میں کہا کہ نئے منشور کی ضرورت نہیں ہے، 1400 سال قبل اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کی صورت میں ایک منشور دیا ہے۔ لیکن 68 سال گزر گئے، پاکستان میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، ایک دن جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے قرآن ہاتھ میں لیا ہو کہ آج تو میں ایک مسلمان چیف جسٹس کی حیثیت سے فیصلے کروں گا۔ ہماری معیشت وہی سودی نظام، یہودیوں کا نظام، استحصالی نظام، طبقاتی نظام، ہماری سیاست وہی لاڈ میں کالا، اور جن لوگوں سے تحریک پاکستان میں لوگوں نے تحریک چلا کر آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی، قیام پاکستان کے بعد وہی لوگ، وہی بورژوا طبقہ، وہی فیوڈلز طبقہ، وہی انگریزوں کے یار، وفادار اور غلام دوبارہ رنگ بدل کر، جھنڈے بدل کر، پارٹیاں بدل کر مسلمانوں پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کی جغرافیہ کی بھی حفاظت نہیں کی، اور مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ انہوں نے پاکستان کی نظریے کی بھی حفاظت نہیں کی، اور سوشلزم اور کمیونزم کے نعرے بلند ہوئے۔ انہوں نے پاکستان کی
پاکستانی قومیت کی بھی حفاظت نہیں کی، اور آج ہمارے ملک میں کے پی کے، خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ اور بلوچستان آپ کو نظر تو آئے گا، لیکن آپ چاہیں گے بھی کہ پاکستان کہاں ہے تو یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آج پنجابی، سندھی، پختون اور بلوچ تو نظر آئے گا، پاکستانی آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ایک نظریاتی بے وفائی، بلکہ اس سے بھی آ کر نظریاتی غداری، خون پاکستان کے ساتھ غداری، تحریک پاکستان کے ساتھ غداری، شہدائے پاکستان کے ساتھ غداری، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ غداری، معصوم بچوں کے ساتھ غداری، اس مقدس جہاد کے ساتھ غداری جو تحریک پاکستان کے نام پہ ہوا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ آج بھی جب ہم رات سوتے ہیں تو صبح لوگ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان، ہم صبح اٹھے اور پاکستان کا کوئی حصہ پاکستان کا حصہ نہ رہا ہو۔ لوگ اگر کلبوشن سے بھی ڈرتے ہیں تو ایوانوں کے اندر بھی کلبوشن کی طرح لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، جن کے اخلاق کا کوئی، جن کے نظریات کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اگر رشین نے ان کو کوئی اقتدار میں شریک کرنا چاہو، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اگر امریکن ان کو اقتدار دینے کے حامی بھر لے، ان کو بھی کہتے ہیں آ جاؤ۔ دنیا میں پاکستان ایک مظلوم ملک ہے جو اپنے نظریے سے محروم رہا۔ پاکستان اگر ایک مسجد ہے تو ایمان سے بھی محروم ہے، منبر اور محراب سے بھی محروم ہے۔ آج میرے ملک میں، آپ کے ملک میں بھوک ہے اور خوف ہے، تو بھوک اور خوف کیا ہے؟ کیا پاکستان میں وسائل کی کمی ہے؟ کیا پاکستان میں معدنیات کی کمی ہے؟ کیا پاکستان میں دریاؤں کی کمی ہے؟ کیا پاکستان میں سکل اور صلاحیت کی کمی ہے؟ وہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں تبصرہ فرمایا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ ایک بستی کا مثال پیش کرتا ہے کہ جہاں کے لوگ خوش تھے اور امن میں تھے اور چاروں طرف رزق کے دروازے کھلے تھے، پھر کیا ہوا؟ اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹکرایا، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا۔ آج میرے ملک میں بھوک ہے اور خوف ہے۔ گزشتہ سال سب سے بڑی تجارت یہ جو کانٹا دار تار بچائی جاتی ہے اس کی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہر سکول پر کانٹا دار تار، ہر گھر کے گرد کانٹا دار تار، ہر مسجد کے گرد کانٹا دار تار، ہر سکول کے باہر پیرہ دار، مسجد کے باہر پیرہ دار۔ دشمن کون ہے؟ کسی نے بھی ہم پر حملے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ کوئی جرنیل، کوئی کرنیل اب اپنی وردی میں بازار میں سودا کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ اگر سڑک یوز بھی کرتا ہے تو بلٹ پروف گاڑی میں۔ اس بار بھی ہمارے بجٹ میں ایک بڑا حصہ بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے رکھا گیا۔ میں نے سینٹ میں پوچھا کہ یہ ہم 20 کروڑ پاکستانیوں کے لیے 20 کروڑ بلٹ پروف گاڑیاں خرید لیتے ہیں یا چند سو خرید لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو چند لوگوں کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو بھوک ہے اور خوف ہے۔ صدر ڈرتا ہے، وزیر اعظم ڈرتا ہے، جرنیل ڈرتے ہیں، سب لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک خوف ہے، وردی والے سے خوف ہے، پگڑی والے سے خوف ہے، داڑھی والے سے خوف ہے، بورخے والے سے خوف ہے، بچے سے خوف ہے، بڑے سے خوف ہے۔
اور خوف وہ عذاب ہے کہ اگر کسی پودے کو بھی بھوک خوف میں مبتلا کیا جائے اس کا بھی گروتھ ختم ہوتا ہے۔ جانور پر بھی ایک خوف مبتلا کرے وہ بھی ترقی نہیں کرتا۔ انسان تو بہت بڑی بات ہے، انسان تو بہت حساس چیز ہے، اور بھوک ہے۔ پاکستان کا ہر بچہ ورلڈ بینک کا مقروض۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آپ کا گھر ہے، اور ایک پاکستانی اگر اپنے ملک سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان بے ادبی معاف میں سمجھتا ہوں کہ مکمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ پاکستان سے ہماری اس لیے محبت نہیں ہے کہ اس میں ہمارا کوئی گھر ہے، اس لیے محبت ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا نام ہے، اس کے ماتھے پر کلمہ لکھا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد اور بیت المقدس کے بعد اگر کوئی مقدس سرزمین ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، جو کسی قوم اور نسل کی بنیاد پر نہیں، ایک نظریے کی بنیاد پر ہے۔ بس میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا کہ بیماریاں تو یہاں تک ہے کہ جس کو بھی موقع ملتا ہے اب ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن علاج بھی بات کرنی چاہیے۔ علاج کیا ہے؟ علاج وہی ہے جس پر ہم نے ایمان لایا ہے کہ اللہ کو بادشاہ تسلیم کیا جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد اور رہبر تسلیم کیا جائے، اور ان کی شریعت کو، ان کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ بھی اپنے ایک غدار نوکر کو تنخواہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے غداری کریں ہمیں کیسی جنت دے گا اور کیسی دنیا میں عزت دے گا؟ تو ہم پاکستانیوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ خدا کے بندو، یہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم کچھ اور نہیں چاہتے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت میرا ملک یرغمال ہے، سیاست یرغمال ہے، ہماری جمہوریت یرغمال ہے، ہمارا ووٹر یرغمال ہے، ہمارا میڈیا یرغمال ہے۔ میڈیا وہی دکھاتا ہے جو مغرب کو مطلوب ہو، اس لیے کہ کیری لوگر بل میں جو پیسہ پاکستان کو دیا گیا تھا اس میں 7.5% ہماری میڈیا کے لیے رکھا گیا کہ ہم جس کو لیڈر بتائیں گے وہی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ہم رات کو دن کہے تو آپ نے ان کو دن بتانا ہے، ہم رات کو رات کے بجائے کوئی اور چیز کہے تو آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے۔ ہمارے ملک میں دینی مسائل علماء کرام بیان کرتے تھے، اب میڈیا نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بھی اداکار اور فنکار بیان کریں گے۔ تو اب سحری کے مسائل، افطاری کے مسائل، روزے کے مسائل وہ بھی پاکستان کے فنکار اور اداکار بیان کرتے ہیں، اور ایسے ایسے مسائل بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل امین بھی اس کو سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی اس طرح بات نہیں کی۔ تو ہمارا میڈیا بھی یرغمال، ہماری سیاست بھی یرغمال۔ اس لیے اگر میں آسان الفاظ میں کہوں کہ ملک کے اندر پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان بنانے کے لیے دوبارہ تحریک پاکستان کی طرح جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بغیر اسلام کے، یہ لکھ لے، یہ سخت بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں، بغیر اسلام کے صرف فوج کے زور پر اور ڈنڈے پر آپ پاکستان کو ایک نہیں رکھ سکتے۔ میرا گھر خیبر پختونخوا میں پاک افغان بارڈر پہ، جب ریفرنڈم ہو رہا تھا اور خان عبدالغفار خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ ریفرنڈم کی مخالفت کریں، لوگوں نے، اس لیے وہ اپنے گھر کا آدمی تھا، قاضی اعظم پشتو نہیں بول سکتا تھا، اردو بھی مشکل سے بولتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کو اسلامی پاکستان بناؤں گا۔ لوگوں نے اللہ کے نام پر عبدالغفار خان کو چھوڑ کر پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔
بلوچستان کی اسمبلی نے اسلامی پاکستان کا ساتھ دیا تھا، سندھ کی اسمبلی نے اسلامی پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی۔ یہ پاکستان اگر اسلام کی شناخت سے محروم رہا تو آپ جانتے ہیں کہ طاقت کے زور پر تو روسیا اپنے ملک کو ایک نہیں رکھ سکے۔ آج بھی اگر پاکستان کو ایک مضبوط اور توانا ملک آپ بنانا چاہتے ہیں تو آؤ مل کر اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا دیں۔ اور اسلام صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اسلام ایک معیشت رکھتی ہے، اسلام ایک معیشت کا درس دیتا ہے جو سود سے پاک ہو۔ اسلام کا اپنا ایک طریقہ سیاست ہے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ ہم ایسی جمہوریت سے بھی شیطان کی طرف پناہ مانگتے ہیں کہ اگر اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ ہم جنس پرستی حلال ہے تو پھر کرنے دے۔ نہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، انسان کو اللہ کی دین کے راستے پر چلانے کے لیے تدبیر میں جمہوریت ہونے چاہیے کہ کون بہتر لیڈ کر سکتا ہے، کون بہتر انتظام کر سکتا ہے، کس میں زیادہ صلاحیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا قبلہ بنا دے کہ سینٹ کا فیصلہ ہے۔ ہمارے سینٹ میں ایک سینیٹر نے کہا کہ جب یہاں اسلام کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم کیسے ترقی کریں گے۔ ایک دوسرے آدمی نے کہا، سینیٹر تھا، کہ جب ہمارے پاسپورٹ پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نام لکھا ہو تو ہم کیسے باہر جا کر اپنا منہ دکھا سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ووٹر بھی یرغمال ہے، وہ صحیح فیصلہ کرنے کا اب تک قابل نہیں ہے۔ چند فیوڈلز ہے، چند فیوڈل۔ ابھی میں یہاں یہ 10 دنوں کے لیے آ رہا تھا تو جماعت اسلامی نے، میں جماعت کا امیر ہوں، تو میں نے اپنا ایک قائم مقام بنایا، اخبار میں اعلان کیا کہ یہ میرا قائم مقام ہوگا، اس سے حلف لیا۔ آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اس لیڈر کا نام کہ جو ملک سے باہر جاتا ہے اور 5 دنوں کے لیے کوئی اپنا ایکٹنگ مقرر کرتا ہے، یہ رسک کوئی نہیں لیتا ہے۔ یہ صرف ہماری تحریک ہے جو اسلامی بھی ہے، جو جمہوری بھی ہے اور جو پروگریسو بھی ہے۔ تو سب سے بڑا کرپشن نظریاتی کرپشن ہے جو ہماری قیادت نے کی ہے۔ نظریاتی کرپشن وہ عظیم کرپشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے۔ مالی کرپشن، خود پاکستان اور باہر کے ادارے کہتے ہیں کہ روزانہ 12 ارب روپے سے زیادہ کرپشن ہے۔ وہ 15 کی بات بتاتے ہیں، لیکن میں فائنانس کا طالب علم ہوں، ساری عمر اس لیے میں احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ 12 ارب روپے روزانہ کرپشن، یہ سال کی 3481 ارب بنتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لے کہ ملک پر اس وقت صرف 70 ارب ڈالر کا قرضہ ہے۔ تو اگر یہ کرپشن بھی کنٹرول کیا جائے تو ہم قرضہ لینے والے نہیں، ہم دینے والا ملک بن سکتے ہیں۔ یہ جو اس وقت پاکستان چلتا ہے تو آپ لوگوں کی برکت ہے۔ اس سال بجٹ میں 19 بلین ڈالر اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں، اسی کی وجہ سے کوئی سانس لے رہے ہیں۔ پہلے ہمارے ملک میں ملکوں سے قرض لیے جاتے تھے، اب گزشتہ چند سالوں میں باہر کے کمرشل بینکوں سے بھی، یعنی اب کمرشل بینک بھی ہمارے اوپر حکمرانی کرے گا۔ پہلے ملکوں سے ہم ڈیل کرتے تھے، اب ایک ایک ادارہ باہر سے آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہماری تعلیم کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے تانوں کو، ہماری سیاست کو کنٹرول کرے گا۔ اور یہی بیرونی ادارے تھے جنہوں نے مشرقی تیمور کو انڈونیشیا میں علیحدہ ملک بنایا، یہی بیرونی ادارے تھے جنہوں نے سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور یہی بیرونی ادارے جنہوں نے اس وقت پاکستان پر فوکس کیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی نظر میں اگر پاکستان ختم ہوا شاید پھر کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ عراق کو ختم کیا گیا، ان کی فوج کمزور، لیبیا ختم، شام ختم، پاکستان سانس لے رہا ہے، کوئی ایٹمی طاقت ہے
تو اس کو بھی اس طرح کوکھلا کیا جائے کہ ان کو مجبور کیا جائے کہ یار یہ امانت اپنے ساتھ رکھو، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نظریاتی کرپشن اور مالی کرپشن اور پھر اخلاقی کرپشن ہے۔ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انڈیا میں بھی اتنے فحش نہیں ہے جتنا اس وقت پاکستان پر، اور حکمرانوں نے بالکل پاکستان کو باہر کی دنیا کے لیے ایک استبل بنایا ہے۔ بس میرے بھائیوں، میں آپ کی ضمیر کو اور آپ کی ایمان کو اس لیے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالآخر پاکستان آنا ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو آپ کو ایک کلین پاکستان ملے اور ایک گرین پاکستان ملے۔ کلین پاکستان اور گرین پاکستان بنانے کے لیے آپ لوگوں کو کردار ادا کرنا ہے۔ میں نے 1 سال قبل کرپشن فری پاکستان مہم شروع کی ہے، اور جب میں نے یہ شروع کیا تو ہمارے اپنے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا بلا ہے، لیکن 2002 میں فائنانس منسٹر بنا تھا خیبر پختونخوا میں، اور مجھے بہت قریب سے بیوروکریسی اور اداروں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کرپشن کے ہوتے ہوئے پاکستان کو اگر ساری دنیا مل کر قرضے دے دے تو یہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج الحمدللہ ہماری وہ تحریک پاکستان کے ہر بچے کے زبان پر ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف باغی ہیں۔ ہم نے ٹرین مارچ کیا، اور شدید گرمی میں جس طرح ہزاروں لوگوں نے ہر جگہ پر ہماری اس ٹرین کا استقبال کیا اور اس مارچ میں ساتھ دیا، اب میں نے عید کے بعد پیدل مارچ کا اعلان کیا ہے، کرپشن کے خلاف پیدل مارچ کا۔ اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پاناما لیکس کا واقعہ جب ہو گیا اور اس میں دنیا کے بہت بڑے بڑے ملوث تھے، تو پھر آف شور کمپنیوں کی بات بھی چلی، تو اس دن مجھے بڑے حیرانگی ہوئی کہ جب اپوزیشن کے تمام لوگ بیٹھے تھے اور اس پر بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف صاحب آئے تو ہم احتجاج کرے یا نہ کرے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس طرح حکمران طبقے کے دامن پر بڑے بڑے داغ موجود ہے، اس سے بڑے داغ اپوزیشن کے ہمارے ساتھ جو بیٹھے تھے۔ اس لیے میں نے بڑے سنجیدگی کے ساتھ بات کی کہ اگر مسئلہ نواز شریف صاحب کا ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر انصاف کا تقاضا یہ ہے، کیوں نہ پھر ایک ایسا کمیشن بنا لے کہ کمیشن پر ٹروتھ بنا لے، تاکہ وہ مسلم لیگ، پیپل پارٹی اور پرویز مشرف تینوں حکومتوں کا آڈٹ کر سکے۔ میں نے کہا یہ شور شرابی کی بات نہیں ہے، یہ غلغپاڑے کی بات نہیں ہے، اس پر سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس دن میں نے محسوس کیا کہ کوئی بھی کمیشن بنانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے سب جانتے ہیں کہ اگر آج اس جناب کا احتساب ہوا تو کل ان کی باری اور پرسوں تو میری باری ہے۔ اس لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ غلغپاڑا ہو، شور شرابہ ہو، لیکن کمیشن نہ ہو، احتساب کتاب نہ ہو۔ پھر ہم نے اپنی طرف سے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا، اور اس بل میں ہم نے یہی طے کیا کہ نیب سے پلی بارگیننگ کا اختیار ختم کیا جائے۔ یہ ظلم ہے کہ ایک آدمی نے 1 ارب روپے چوری کی ہو اور آپ اس سے 10 کروڑ لے لے اور 90 کروڑ چھوڑ جائے کہ بس معاہدہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ شیر مادر کی طرح لوگوں کو دودھ نہیں پینا چاہیے۔ پھر ہم نے تجویز کی کہ جو بھی کرپشن میں ملوث پایا جائے، بیماری اتنی بڑی ہے کہ ان کی سزا 25 سال ہونے چاہیے، ان کا پاسپورٹ بھی ضبط ہونا چاہیے، ان کی تمام پراپرٹی سرکار بحق عوام ضبط ہونے چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے سرکاری اور عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیا جائے تاکہ ہم ترقی کر سکیں۔ ورنہ باہر کے لوگ کما کر ادھر بیچتے ہیں اور ادھر کے لوگ یہاں لوٹ کر باہر واپس بیچتے ہیں، تو یہ کیسے
میرا بالکل کلیئر ایجنڈا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں اس فائنانس کے طالب علم کی طور پر ایمان رکھتا ہوں کہ سود کے ہوتے ہوئے ہم معاشی ترقی نہیں کر سکتے. ہم نے سودی نظام ختم کرنا ہے اور ہر قیمت پر اس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. سودی نظام کے بغیر معاشی سسٹم ہوگا تو ترقی کریں گے. ہمارے ملک کا ہمارے لوگوں کے ساتھ اتنا پیسہ باہر پڑا ہے, وہ اس لیے باہر اندر نہیں لاتے ہیں, کہتے ہیں یہاں کرپشن ہے, اعتماد نہیں رکھتے ہیں. آپ اندازہ کریں صرف 8 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, جبکہ ورلڈ بینک کے کہنے کے مطابق پاکستان میں 50 لاکھ لوگ اس کے قابل ہے, مالدار لوگ ہیں کہ وہ ٹیکس دے سکتے ہیں. لیکن کیوں ٹیکس دے دے جب ہم بڑوں کو جانتے ہیں کہ وہ ٹیکس چرانے کے لیے اپنا پیسہ لندن اور برطانیہ میں اور دبئی میں اور پاناما میں چھپاتے ہیں, تو غریب آدمی کیوں ٹیکس دے؟ اور یہ 8 لاکھ لوگوں میں بھی اندازہ کر لی, اس میں بھی اکثریت تنخواہ دار لوگ ہیں جس کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی, اس لیے کہ بینک سے تنخواہ لیتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سودی نظام کے خلاف عظیم شان جدوجہد کرنا ہے. گزشتہ رمضان المبارک میں اعتکاف میں تھا, مسجد نبوی میں نواز شریف صاحب ملے. میں اتمام حجت کی طور پر کسی سے بائیکاٹ نہیں کرتا ہوں, بات کرتا ہوں. میں نے پکڑ کر مسجد نبوی میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ بٹھایا اور میں نے کہا 2 کام کرے, سود ختم کرے اور یہ اوریانی اور فحاشی ختم کرے. اس لیے کہ پیغمبر نے ایک نہیں بار بار فرمایا ہے کہ یہ قوموں کے لیے بربادی ہے, اس میں اضافہ ہوا, کوئی کمی نہیں آئی. پروٹوکول کلچر ختم کرنا ہے. یہ ملک کسی بادشاہ نے تو نہیں بنایا, ہم سارے ایک جیسے لوگ ہیں. تو یہ کیسا نظام ہے کہ کچھ لوگوں کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور غریبوں کے بچے گندگی کے ڈھیر میں رزق تلاش کرنے پر مجبور. غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنا ہے. اس بجٹ میں بھی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ کم ہے اور غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے پیسہ زیادہ ہے. یہ کام کوئی انقلابی کر سکتا ہے, انقلابی جماعت یہ کام کر سکتی ہے. فیوڈلز اور جاگیردار, ایک بیٹا ادھر ہے, باپ ادھر ہے, ایک بھائی ادھر ہے, بڑا بھائی ادھر ہے, اور رات ایک گھر میں گزارتے ہیں. صبح ایک ہی اجرے میں ایک پارٹی کا جھنڈا لگا کر گھر سے نکلتا ہے اور دوسرا بھائی دوسری پارٹی کا جھنڈا موٹر پر لگا کر گھر سے نکلتا ہے. اور عوام, سادہ عوام ہے, کہتے ہیں یہ سڈا لیڈر ہے, باقی ایر پیر ہے. وہ نعرے لگاتے ہیں کہ نہیں ہمارا لیڈر شیر ہے, باقی ایر پیر ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں معدنیات کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں صلاحیت کی کمی نہیں ہے. پاکستان کے لیے ایک صاف ستھرا نظام, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نظام کی ضرورت ہے, اور یہ جمہوری طریقے سے آئے گا. اس کے لیے توپ اور ٹینک کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں اور اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں. اور رمضان کا مہینہ ہے, ویسے بھی انسان توبہ کرتا ہے, توبہ کر کے انسان بہت نیک بن جاتا ہے. اس نیک اور اچھے ماحول میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کو ایک اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان بنانے میں تعاون کرے. مجھے عثمانی صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے الخدمت میں حصہ لیتے ہیں, ہماری یتیموں کے پروجیکٹ میں پیسہ دیتے ہیں, ہمارے کنویں بنانے کے پروجیکٹ میں پیسہ دیتے ہیں, ہمارے اسپتال بنا رہے اس میں پیسہ دیتے ہیں, لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی وزن کو کس پلے میں ڈالیں. تو میں آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جنہوں نے ایمان لائے ہیں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شاہد صاحب کا اور ہمارے باقی دوستوں کا جنہوں نے اتنا اچھا مجلس سجایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں نے دل کی بات کی ہے, اور میں بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن میں دیکھ رہا ہوں. میں نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں مجھے اسلامی حکومت دکھا دے, میری زندگی میں
میرے چیف جسٹس کے ہاتھ میں قرآن ہو، میری زندگی میں میرا وزیر اعظم اذان دے سکے، میری زندگی میں صدر پاکستان امامت کر سکے، میری زندگی میں میں اپنی فٹ پاتھوں کو صاف ستھرا دیکھوں اور وہاں پر کوئی پاکستانی مجبوری کی وجہ سے رات کو سوتے ہوئے میں نہ دیکھوں، اس خوشحال پاکستان اور اسلامی پاکستان کے لیے میں آپ سے تعاون چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔